نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ حضرت بلال بن رباح، آپ کے والد کا نام حضرت رباح تھا، حضرت بلال کے والد۔ وہ حضرت بلال ابھی بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ والد انتقال کر گئے، یتیمی میں پرورش پائی جناب بلال نے، یتیمی میں، اور پھر 2 بہنیں، ایک والدہ، ایک بھائی۔ حضرت بلال حبشی کا یہ خاندان مکے میں بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچ گیا۔ بڑا پکا کافر تھا، بڑا پکا۔ ذرا اسلام کی روشنی چمکی نہ تھوڑی سی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رستے سے گزرتے تھے، اس رستے میں حضرت بلال کام کاج کیا کرتے تھے، بڑے محنت، بڑے جفاکش، بڑے ہمت والے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک دن روک کے کہا، بلال کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجتا رہے گا؟ کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجے گا، جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا؟ یہ تجھے کبھی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے۔ میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں، اگر تو اس دروازے پہ آئے گا تو وہ تجھے مکے کی گلی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں گے۔ گلی ہے میرے پاس، دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بتلائی۔ سلیم الفطرت آدمی تھے، سنجیدہ آدمی تھے، اچھا مزاج رکھتے تھے، فہم و فراست رکھتے تھے۔ جناب بلال نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ کے نا تو سب لوگوں نے کہا، بہت سارے لوگوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ 2 واقعات ایسے ہوئے کہ حضرت بلال کا اسلام ظاہر ہو گیا۔ کسی کام سے بت خانے بھیجا عبداللہ ابن جدعان نے، بت خانے گئے تو لگے ہوئے تھے بت، کتار اندر کتار، بتوں کی کتاریں بنی ہوئی تھی۔ حضرت بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے منہ پہ مار کے کہنے لگے، جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائیں گے۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آ کے عبداللہ ابن جدعان کو بتایا، کہا تیرا غلام ہے اور تو بہت بڑا سردار بنتا ہے، تیری عزت خاک میں مل جائے گی کسی کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ کا غلام مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ بن جدعان نے راتوں رات امیہ بن خلف سے بات کی اور امیہ سے کہا، یار یہ غلام لے لو، مفتی لے لو۔ بتایا نہیں امیہ کو، بتایا نہیں کہ مسلمان ہو گیا ہے۔ امیہ نے لے لیا۔ امیہ بڑا سخت آدمی تھا، بڑی طبیعت میں سختی پائی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ محبت اور عشق یہ چھپائے چھپتے نہیں، اور مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا۔ ایک واقعہ اور رونما ہو گیا، حضرت بلال پھر ظاہر ہو گئے۔ ہوا کیا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے سارے کافر کٹھے ہو کے ایک غریب آدمی کو مار رہے ہیں۔ غریب آدمی کو، جب اندر انسان کے چور ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے۔ جب اندر چور بیٹھ جائے نا تو بڑے سے بڑا آدمی بزدل ہو جاتا ہے، اور جب اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے۔ حق پہ ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، پھر بہادر ہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ، ایک غریب آدمی، مکے کے سارے سردار مکے کے چوک میں کٹھے ہیں اور ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے حضرت عمار بن یاسر کو، اور کوڑے مار رہے ہیں، زور زور سے کوڑے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ لگتے ہیں، وجود لہو لہان ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو گئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائیں نہ تو ہی بہتر ہے۔ امیہ بن خلف آیا، سخت دھوپ تھی، جب کوڑے مار مار کے تھک گیا نا، ابو جال نے بھی مارا، ابو لہب نے بھی مارا، ابو سفیان نے بھی مارا، ابو البختری نے بھی مارا، اخنس بن شریک نے بھی مارا۔ امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نا مار مار کے، اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے، جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے۔ امیہ نے کہا بلال سے، کہا بلال ادھر آ۔ حضرت بلال گئے،
کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار. جناب بلال نے کوڑے کی طرف دیکھا, پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا. جناب عمار نہ دیوار سے ذرا آگے ہوئے, تھوڑے سے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑے آگے ہوئے, اور حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے یار 2-4 کوڑے مار لے, میرا کیا ہے, مجھے تو مار پاڑی رہی ہے نا, چل تو نہ اب اظہار نہ کر بیٹھنا, 2-4 کوڑے مار لے. حضرت سیدنا بلال حبشی نے نظر اٹھائی. جب پتا ہونا کہ سامنے آگ ہے اس میں کودنا بڑا مشکل کام ہے. جب پتا ہونا سامنے دریا ہے اس میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے. موت نظر آ رہی ہو تو اس طرف قدم اٹھتے نہیں. حضرت بلال کو پتا تھا یہ سارے کٹھے ہیں اور مجھے بھی ماریں گے. کوڑا دیا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی. آپ کی کن پٹی پہ کسی شخص نے پسٹل رکھ دیا اور اس نے کہا کہو کہ میں کافر ہوں تو اجازت ہے, کہہ دو, جان بچاؤ. اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن سیدنا بلال, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر نے کہا یار تو 2-4 کوڑے مار لے لیکن اپنا آپ بچا. حضرت بلال کہنے لگے ٹھیک ہے. حضرت بلال کہتے ٹھیک ہے, میں 2-4 کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنا آپ بچا لیتا ہوں. اب جلدی سے امیہ بن خلف چلایا, کہنے لگا تجھے کہا کوڑا مار, پکڑ کوڑا. حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں لیا, ایک دفعہ امیہ کی طرف دیکھا, پھر ابو جہل کی طرف دیکھا, پھر ابو لہب کی طرف دیکھا, سارے کافروں پہ نظر دوڑائی, اور پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا. کہا عمار تو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں کھا سکتا. عمار تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ نہیں لگ سکتے. عمار جس خدا کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی کا میں پڑھتا ہوں, اور جس زلفوں کا تو قیدی ہے میں بھی اسی محمد عربی کی زلفوں کا قیدی ہوں. اب دیکھ ذرا مل کے مار کھانے میں کیا مزہ ہے, ذرا دیکھتے ہیں ذرا کٹھے ہو کے ظلم سہنے میں کیا لطف آتا ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی نے زور زور سے کوڑا گھمایا, اعلان بغاوت ہونے لگا ہے. بلال آنے لگے ہیں میدان عمل میں. جناب بلال نے زور زور سے کوڑا گھمایا اور گھما کے دور پھینکا, اور امیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ عمار اکیلا نہیں, اسے تنہا نہ سمجھنا, یہ اکیلا مار نہیں کھائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. فرمایا تیاری کر کے نکلو, اب عمار اکیلا مار نہیں کھایا کرے گا, جب عمار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے بلال بھی آیا کرے گا. حضرت بلال میدان عمل میں. اب کافروں پہ سناٹا چھا گیا. بلال تیری جرت, تیری یہ ہمت, تو انکار کرے, تیرا یہ چارہ, تیرے منہ سے یہ لفظ نکلے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. رب فرماتا ہے تم کہو میں نے اللہ کو مان لیا, رب کو مان کر پھر ڈٹ جانا. تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے, اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دے گا. لوگ مدد کرے نہ کرے, اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے. جناب سیدنا بلال نے اعلان کر دیا میں نہیں ماروں گا. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. فرمایا کر لو تیاری, آ جاؤ. اب وہ سارے نا, کیونکہ سب سے سخت مشہور تھا نا امیہ, اب سارے دیکھنے لگے امیہ کی طرف. امیہ کو اب اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. بلال نے تو کبھی نہ کی نہیں, تو جو کہتے تھے کر گزرتا تھا. یہ عجیب معاملہ ہے. کہنے لگا بلال تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے, تو نے جذبات میں آ کے اعلان تو کر دیا, تجھے اس کا پتا ہے. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتا ہے تو مجھے مارے گا, مجھے پتا ہے مجھے سزائیں دے گا, مجھے سارا پتا ہے, لیکن عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. فرمایا میں نے عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیے ہیں, بس کلمہ جو پڑھ لیا, جب اعلان جو کر لیا ہے, جب محبت جو کی, تو اب اس میں کسی قسم کی مصلحت کی اجازت نہیں. اقبال کہتا ہے کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل, عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی, اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. فرمایا عقل پختہ ہوتی ہے اگر سوچا جائے